وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ثم پھر اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے وارث بنایا اس کتاب کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے چن لیا اپنے بندوں میں سے۔ گویا کتاب نازل ہوئی، پھر اللہ نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا جن کو اللہ نے چن لیا۔ تو اللہ جس کو چاہتا ہے چنتا ہے، واللہ یجتبی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جس سے اللہ اپنے دین کا کام لے رہا ہو نا، اس کو شکر کرنا چاہیے کہ اس کو اللہ نے چن لیا ہے۔ تو اللہ نے جن کو چن لیا ان کو کتاب کا وارث بنا دیا۔ اب امت مسلمہ، ساری کی ساری امت مسلمہ اصل میں وارث ہے، لیکن اس امت مسلمہ میں سے امت ایک حصہ ہے جو امت دعوت ہے، اور ایک حصہ ہے جو امت اجابت ہے۔ امت دعوت وہ ہے جن کو جو زمانے کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اور آپ کی رسالت نبوت کے بعد وہ آئے اس دنیا میں اور موجود ہیں، لیکن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ وہ امت دعوت ہے وہ بھی امت، لیکن وہ امت دعوت ہے۔ لیکن وہ جنہوں نے قبول کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو، یہ امت اجابت ہے۔ لہٰذا جو مسلمان ہیں یہ امت اجابت ہے۔ مسلمانوں کو اللہ نے کتاب کے وارث کے طور پر چن لیا ہے، یہ کتاب کے ورثاء ہیں۔ اور اگر وارث اپنی وراثت کا خود خیال نہ کرے اور اس کا تحفظ خود نہ کرے اور اس سے خود کام نہ لے تو وہ گناہ گار ہے۔ وراثت کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، یہ سارا کا سارا قصور امت کا اپنا ہے، وگرنہ اللہ نے تو ان کو وارث بنا دیا ہے۔ تو من حیث المجموع پوری کی پوری امت جو امت اجابت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والی، یہ سارے کے سارے کتاب اللہ کے ورثاء ہیں۔ اور ان میں سے پھر آگے تخصیص ہو جاتی ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علماء ہیں وہ انبیاء کے ورثاء ہیں، یعنی جو علم کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ اور علم پھر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی، ہماری وراثت جو ہے وہ درہم و دینار نہیں ہوا کرتے، ہماری وراثت علم ہوتی ہے۔ لہذا جو علم کے ساتھ جڑ گئے، علم پڑھنے پڑھانے پر جڑ گئے، اور علم بھی وہ جو علم نافع ہے اور جو قرآن کا علم ہے، جو اس کے ساتھ جڑ گئے، گویا ان کو اللہ نے چن لیا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی شان ہے۔ اور اللہ کیوں چنتا ہے، اس کے لیے اللہ کے پاس کیا قوانین ہیں اور اللہ تعالیٰ کن اصولوں پر چنتا ہے، یہ اللہ کا معاملہ۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے بندوں میں سے جن کو چن لیا ان کو وارث بنا دیا۔ اب جو ورثاء بن گئے ہیں اس میں سے 3 قسم کے رسپونسز ہیں، 3 قسم کے لوگ ہیں جو اس وراثت کو سنبھالنے کے اعتبار سے لوگ 3 قسم کے ہو گئے۔ فمنہم ظالم لنفسہ، بس ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اللہ، ہیں امت اجابت کے لوگ لیکن اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے۔ ومنہم مقتصد، اور ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو میانہ رو ہیں، یعنی کچھ گناہ کیے ہیں، کچھ نیکیاں کرتے ہیں، درمیانے سے لوگ ہیں میانہ رو۔ کچھ تو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، کچھ لوگ میانہ رو ہیں، ان کی روش درمیانی ہے۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو نیکیوں میں بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں اللہ کے حکم سے۔ سبحان اللہ، سابق بالخیرات باذن اللہ۔ اب یہ 3 قسم کے رسپونسز ہیں اس وراثت کے بارے میں جو اللہ نے کتاب کا وارث بنایا۔ تو کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، گویا انہوں نے وراثت سنبھالی نہیں، انہوں نے کتاب سے، قرآن سے وہ تعلق ہی نہیں بنایا جو بنانا چاہیے تھا۔ پوری زندگی قرآن سے جڑی ہوئی ہونی چاہیے تھی، قرآن پڑھتے پڑھاتے عمل کرتے سیکھتے سکھاتے زندگی گزرنی چاہیے تھی، قرآن پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزرنی چاہیے تھی۔
فمنہم ظالم لنفسہ، پس ان میں سے کچھ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اللہ اکبر، یعنی گناہ کیے ہیں، ظالم لنفسہ ہی، اپنی جانوں پر ظلم کیا، جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا۔ ومنہم مقتصد، اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بس درمیانی چال چلی ہے، نہ زیادہ ادھر ہے نہ زیادہ ادھر ہے، میاں نہ رو ہے۔ ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے نیکیوں میں بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ یہ تین قسم کے لوگ ہیں: عام مسلمان، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے مسلمان، اور نیکیوں میں بہت آگے بڑھنے والے سابقون الاولون جن کو کہہ لیجئے، آگے نیکیوں میں آگے بڑھنے والے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، جو نیکیوں میں آگے بڑھنے والا ہو یہ تو اللہ کا پھر بڑا ہی فضل ہے، سبحان اللہ۔ جس کے اوپر یہ فضل ہو جائے، ذالک هو الفضل الکبیر، فضل تو سب پر ہوتا ہے، بعض لوگوں پر بڑا فضل ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ فضل جو ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر کرتا ہے جو لوگ نیکیوں میں آگے بڑھے ہوئے ہیں، جو نیکیوں میں آگے بڑھے ہوئے ہیں ان کے اوپر اللہ کا فضل ہو۔ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، ان کے لیے ہمیشگی کے باغات ہیں۔ وہ جو فضل الکبیر ہے نا، ان کے اوپر کتنا فضل ہوا اللہ کا کہ جنات عدن يدخلونها، ہمیشگی کے باغات ہیں جس میں یہ داخل ہوں گے، یحلون فیہا، پہنائے جائیں گے اس میں، آراستہ کیے جائیں گے اس میں، من اساور، کنگنوں سے، من ذہب، سونے کے کنگن، ولؤلؤا، اور موتی پہنائے جائیں گے، موتی پہنائے جائیں گے اور سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اس طرح یہ آراستہ کیے جائیں گے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کا جو لباس ہوگا وہاں جنت میں وہ ریشم کا ہوگا، سبحان اللہ۔ اسی لیے ریشم یہاں حرام کیا ہے نا، مردوں پر حرام کیا کہ یہاں تمہارے لیے ریشم حرام ہے تاکہ تم جنت کا ریشم پہن سکو۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، وہاں جو جنت کا لباس ہے وہ حریر کا، ریشم کا لباس ہوگا۔ اب یہ جو جنت کس کو ملنی ہے، یہ صرف سابقون الاولون جو سابقون بالخیرات باذن اللہ ہے، تیسری قسم کے لوگ، صرف ان کو ملنی ہے یا تینوں قسم کے لوگوں کو ملنی ہے؟ یہ یہاں پہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ تینوں قسم کے لوگوں کو ملنی ہے یا صرف آخری قسم کے لوگوں کو ملنی؟ دیکھیں، اس کی ایک وضاحت جو ہے وہ سورہ واقعہ کے اندر آتی ہے۔ دو تفسیریں اس کی گئی ہیں۔ ایک وضاحت تو وہ ہے جو سورہ واقعہ کے اندر ہے۔ سورہ واقعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے تین قسم کے لوگ بیان کیے ہیں۔ ایک تو ہے سابقون الاولون، وہ سابقون الاولون، اور وہ کون ہیں؟ ہم المقربون، یہ وہ ہیں جو اللہ کے قرب رکھنے والے، بہت آگے بڑھنے والے لوگ۔ دوسرا گروپ ہے اصحاب الیمین، یہ عام جنتی ہیں، گویا عام جنتی اور وی آئی پی جنتی، دو الگ الگ جنتی ہیں، عام جنتی اور وی آئی پی جنتی۔ عام جنتی اصحاب الیمین ہیں، وہ بھی جنت میں جائیں گے، ان کے لیے بھی نعمتیں ہیں، لیکن کچھ جو ہیں وہ بہت اعلیٰ جنتوں میں ہوں گے، وہ سابقون الاولون ہیں جو نیکیوں میں بہت آگے بڑھنے والے ہیں۔ اولئک هم المقربون، یہ اللہ کے قرب رکھنے والے، اللہ کے قرب مقرب بندے ہیں۔ تیسرے ہیں اصحاب الشمال، اللہ، جو جہنم میں جائیں گے۔ لہذا بعض لوگوں نے تو اس کی تفسیر یہی کی ہے کہ جیسے سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تین قسمیں کر دیں کہ یا تو وہ جہنمی ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے، اصحاب الشمال ہوں گے، یا وہ جنتی ہوں گے، عام جنتی اصحاب الیمین ہوں گے، یا پھر وہ سابقون الاولون وی آئی پی جنتی ہوں۔ تو تین ہی قسمیں یہاں اللہ تعالیٰ نے کی۔ فمنہم ظالم لنفسہ، ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ تو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا گویا یہ تو چلے گئے پھر اس تفسیر کے مطابق اصحاب الشمال میں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور ومنہم مقتصد، اور جو یہ درمیانے والے ہیں یہ اصحاب الیمین ہو گئے۔ اور ومنہم
سابقون بالخیرات باذن اللہ، جو نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں، یہ سابقون الاولون ہو گئے۔ لیکن یہاں ایک تفسیر جو ہے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے، سبحان اللہ، اور یہ تقریباً تمام ہی مفسرین نے حضرت ابن عباس کی یہ تفسیر جو ہے یہ نقل کی ہے، جو تفسیر بالمعصور یعنی آثار کے ساتھ جو تفسیر کرتے ہیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تینوں کے تینوں گروہ جو ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہیں۔ ورثہم اللہ کل کتاب انزلہ، ان کو اللہ نے صرف قرآن کا وارث نہیں بنایا، ان کو اللہ نے ہر اس کتاب کا وارث بنایا ہے جو آج تک نازل ہوئی ہے۔ ساری نازل شدہ کتابوں کا وارث اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، لہذا یہ سب کے وارث۔ فظالمہم، وارث تو ہیں، اب ان میں سے جو ظالم ہوگا نا، یعنی اپنی جانوں پر ظلم کیا، کیا مطلب؟ جس نے گناہ کیا، ظالم لنفسی، گناہ گار ہے مسلمان لیکن گناہ گار۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فظالمہم یغفر لہم، اس کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے۔ جو گناہ گار ہیں، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ان کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے گا۔ وَمُقْتَصِدُهُمْ، اور جو درمیانی چال والے میانہ رو لوگ ہیں، یحاسب حسابا یسیرا، ان کا حساب کتاب ہوگا لیکن بڑا ہی آسان حساب ہوگا۔ وہ آسان حساب جس کے بارے میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ آسان حساب کا کیا مطلب ہے، کیونکہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کا حساب شروع ہو گیا وہ تو پکڑا گیا۔ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اگر ہر حساب جس کا شروع ہو گیا وہ پکڑا گیا تو پھر آسان حساب سے کیا مراد؟ قرآن نے بھی کہا یحاسب حسابا یسیرا، کہ اس کا حساب آسان ہوگا۔ تو اس کا جواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ یہ جو آسان حساب ہے نا، یہ تو بس پیشی ہوگی، یوں پیش ہوگا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا تجھے بخش دیا، صرف پیشی ہو۔ تو فرمایا یہ جو مقتصدہم ہے نا، جن کے کچھ گناہ ہیں کچھ نیکیاں ہیں، میانہ رو، یحاسب حسابا یسیرا، ان کا حساب ہوگا لیکن حساب یسیر ہوگا۔ اور جو تیسرا گروپ ہے نا، وَسَابِقُهُمْ، آگے بڑھنے والا گروہ، نیکیوں میں آگے بڑھنے والا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب، ان کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کی جنت میں دے دے گا۔ سبحان اللہ، جائیں گے تینوں جنت میں۔ یہ تینوں گروپ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے، کیونکہ یہ کتاب کے وارث ہیں اور ان سے گناہ ہوئے ہیں، لیکن یہ ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، لہذا یہ اپنے گناہ بھگت کے، گناہوں کی سزا بھگت کے یہ بالآخر جنت میں جائیں۔ فَيُغْفَرُ لَهُ کا معنی یہ ہے کہ ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے، ان کو ان کی مغفرت کر دی جائے گی، مغفرت ہو جائے گی، لیکن یہ اپنی گناہوں کی سزا بھگتیں گے اگر انہوں نے دنیا میں توبہ نہیں کی تو۔ جس نے توبہ کر لی ہے وہ تو بخشا جائے گا انشاءاللہ ویسے ہی، اور جس نے توبہ نہیں کی اور توبہ کیے بغیر مر گیا ہے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہوا تھا، تو وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتے گا، اور گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ جائیں گے تینوں جنت میں۔ وہ جو اصحاب الشمال والی بات ہے، ان تینوں میں اصحاب الشمال شامل نہیں ہے، بلکہ یہ تینوں کے تینوں جنتی گروہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سابقون الاولون میں سے بنائے۔ فرمایا کہ جنات عدن یدخلونہا، ان سب کو اللہ تعالیٰ جنت دے دے گا، کچھ کو گناہوں کی سزا دینے کے بعد جنت دے دے گا، کچھ کو جو ہے وہ حساب یسیر کر کے جنت دے دے گا، اور کس کو بغیر حساب کتاب کی جنت دے دے گا۔ اور جنت کون سی؟ جس کے اندر ان کو پہنائے جائیں گے، آراستہ کیا جائے گا، من اساور من ذہب ولؤلؤا، ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، ولباسہم فیہا حریر، اور ان کو جو لباس پہنایا جائے گا وہ ریشم کا ہوگا۔ وَلَقَدْ
يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، وہاں پہ یہ شکر کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے. الحمد للہ الذی، وقالوا یہ کہیں گے الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، الذی وہ ذات اذهب عنا الحزن جس نے ہمارا غم ہم سے دور کر دی. اب کوئی بچھڑی ہوئی چیز کا کوئی غم نہیں رہا. غم اور حزن اس کیفیت کو کہتے ہیں جو کوئی چیز ہاتھ سے نکل جائے تو جو انسان کی کیفیت ہوتی ہے اس کو غم کہتے ہیں، وہی حزن ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اب دیکھیں نا، آپ کی کوئی بھی چیز چھوٹی موٹی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے کتنا افسوس ہوتا ہے. آپ کی گاڑی ہو، آپ کی موٹر سائیکل ہو، آپ کی چھوٹی موٹی چیز ہو، تاکہ وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے، کسی طرح گم ہو جائے، اللہ نخواستہ چوری ہو جائے، کوئی چیز، اس کے گم ہونے کا خطرہ رہتا ہے. اور جب وہ گم ہو جائے تو غم مٹتا ہی نہیں ہے، ساری زندگی وہ غم ہی چلتا رہتا ہے. میری زمین تھی وہ مجھ سے چھین لی گئی، میری فلاں چیز تھی وہ میں اس سے محروم ہو گیا، میں فلاں چیز تھی میں اس سے محروم کر دیا، غم ہی نہیں ختم ہوتا. لیکن جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ان کو کوئی غم نہیں ہوگا. دنیا کی ساری نعمتیں دنیا میں رہ گئیں، کوئی غم نہیں، کسی بھی چیز کے چھن جانے کا کوئی غم نہیں. سبحان اللہ. وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، وہ اللہ جس نے ہمارے سارے غم ہم سے دور کر دیے، سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں. ان ربنا لغفور شکور، یہ وہاں کھڑے ہو کے کہیں گے، جنتی جنت میں جا کے کہیں گے کہ ہمارا رب جو ہے کتنا بخشنے والا اور کتنا قدردان ہے، کتنی قدردانی اس نے کی ہے. ہم نے تو گناہ کیے تھے، اس نے بخش دیے. ہم نے جو چھوٹی موٹی نیکیاں کی تھی اس نے قدردانی میں انتہا کر دی عطا فرمانے کی. سبحان اللہ. الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ، جس نے ہمیں ہمیشگی کا گھر عطا فرمایا. احلنا، اتارا ہمیں، لا کے رکھا ہم کو دار المقاماتی، ہمیشگی کے گھر میں. مقامہ ہمیشہ قیام کرنے والا گھر، اس میں اللہ نے ہمیں رکھا من فضلہ ہی، اپنے فضل سے. یہ نہیں کہیں گے کہ ہماری کسی نیکی کی وجہ سے ہم آئے ہیں، اپنے فضل سے. جس نے جنت میں جانا ہے اس نے تو فضل سے ہی جانا ہے نا. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لن يدخل احدکم عملہ الجنہ، تم میں سے کسی کو بھی اس کا عمل جنت میں نہیں لے کے جائے گا. اللہ اکبر. عمل کرتے رہو، سددوا وقاربوا، عمل کرتے رہو. وَاعْلَمُوا، لیکن ایک بات یاد رکھو، لن يدخل احدکم عملہ الجنہ، کسی کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے کے جائے گا. اللہ اکبر. صحابی پوچھتا ہے ولا انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی آپ کا عمل جنت میں نہیں لے کے جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ولا انا، مجھے بھی میرا عمل جنت میں نہیں لے کے جائے. الا ان یتغمدنی اللہ برحمت وفضل، اللہ کی رحمت اور فضل اگر مجھے اپنی لپیٹ میں لے لے تو پھر میں جنت میں جا سکتا ہوں. سبحان اللہ. تو گویا جنت میں جس نے بھی جانا ہے اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے جانا ہے. تو جنت میں جا کے وہ کہیں گے الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ، جس نے ہمیں اتارا، جس میں لا کے رکھا دار المقاماتی، ہمیشگی کے گھر میں، من فضلہ، اپنے فضل سے. لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، یہ ایسا گھر ہے جس میں نہ ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے نہ ہمیں کوئی تھکاوٹ پہنچتی ہے. دنیا میں سٹرگل کر کے کھپ گئے تھے، اب وہاں پہ نہ کوئی سٹرگل ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، نہ کوئی تھکاوٹ ہے، اب کچھ بھی نہیں ہے. وہاں تو موج ہے.
لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، نہ ہمیں یہاں کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور نہ ہی ہمیں یہاں کوئی تھکاوٹ پہنچتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں لے جائے۔ والذین کفروا لہم نار جہنم، اب یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ قرآن پھر تقابل کرتا ہے۔ والذین کفروا، وہ جو مومنین ہیں، جو جنتی ہیں، وہ تو جنت میں گئے۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، لہم نار جہنم، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ اللہ اکبر۔ لا یقضی علیہم فیموتوا، اللہ اکبر۔ لا یقضی علیہم، ان کا کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا، ان کا معاملہ ختم نہیں ہوگا۔ فیموتوا، کہ وہ مر جائیں، یعنی جہنم میں چلے جائیں گے اور ان کا عذاب جاری رہے گا۔ وہ تو کہیں گے نا موت آ جائے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایک موت نہیں 100 موتیں مانگو، موت تو آنی کوئی نہیں۔ فیقضی، لا یقضی علیہم، ان کے اوپر کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا جائے گا، فیموتوا، کہ وہ ان کو موت کا فیصلہ آ جائے کہ یہ مر جائیں گے۔ مرنا تو وہاں ہے ہی نہیں، موت تو آنی نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو تو مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا قیامت والے دن، لوگوں کے سامنے میدان حشر میں ذبح کر دیا جائے، موت ختم۔ اب اس کے بعد ہمیشگی کی زندگی ہے، موت نہیں آنی۔ جنہوں نے جنت میں جانا ہے انہوں نے بھی ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، اور جنہوں نے جہنم میں جانا ہے انہوں نے ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے۔ اور وہ کوشش کریں گے، خواہش کریں گے کہ یہاں موت آ جائے، موت تو آنی نہیں، عذاب آتا جائے گا، موت نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ لا یقضی علیہم فیموتوا، ان کے اوپر کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا جائے کہ مر جائیں، ولا یخفف عنہم من عذابہا، اور نہ ہی اس کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ کذالک نجزی کل کفور، اس طرح ہم بدلہ دیں گے ہر کفر کرنے والے کو، ہر کفر کرنے والے کو، ہر ناشکرے کو ہم اسی طرح سے بدلہ دیں گے۔ وہم یصطرخون فیہا، اور وہ اس میں چلائیں گے، چیخیں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ربنا اخرجنا، اور کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں اس سے نکال دے، نعمل صالحا، ہم اب نیک عمل کریں گے، غیر الذی کنا نعمل، ان اعمال کے خلاف کریں گے جو اعمال ہم پہلے کرتے رہے، اب ہم اچھے عمل کریں گے، ہمیں یہاں سے نکال دے۔ اللہ فرمائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، اللہ فرمائے گا کیا میں نے تمہیں عمر نہیں دی تھی، اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جو نصیحت پکڑنا چاہتا وہ نصیحت پکڑ لیتا۔ اللہ ان کو یہ جواب دے گا جہنمیوں کو کہ جو کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں واپس بھیج دے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی، اولم نعمرکم، کیا میں نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی، ما یتذکر فیہ من تذکر، جو نصیحت پکڑنا چاہتا وہ نصیحت پکڑ لیتا۔ اللہ، یہ کتنی عمر ہے کہ جو نصیحت پکڑنا چاہتا وہ نصیحت پکڑ لیتا، یہ کتنی عمر ہے۔ یہ جس شخص کو جتنی مہلت ملی بعد از بلوغت، اس لیے کہ جو شخص، جو بچہ بالغ نہیں ہوا وہ مکلف نہیں ہے، اور جو بالغ ہو گیا وہ مکلف ہے، لہٰذا اس کا شباب ہو، اس کی جوانی ہو، یا پھر اس کی کہولت کی عمر ہو، بڑھاپے کی عمر ہو، وہ جو بھی اس نے زندگی اس نے گزاری ہے، اتنی ہی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میں نے تمہیں یہ عمر نہیں دی تھی، مہلت نہیں ملی تھی، لہذا جوانی کی مہلت ملی ہوئی ہو یا ساتھ بڑھاپے کی مہلت ملی ہوئی ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی عمر دے دی ہو کہ وہ اس نے جوانی بھی دیکھی اور اس نے جو ہے وہ کہولت کی عمر بھی دیکھی اور اس نے بڑھاپا بھی دیکھا، سب دیکھا، لیکن اس نے اس کے باوجود جو ہے وہ باز نہیں آیا۔ ایک حدیث ہے بخاری شریف میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اعذر اللہ الی امرئن، اللہ تعالیٰ اس شخص کا بہانہ ختم کر دے گا، یا اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا بہانہ ختم کر دیا، اخر اجلہ حتی بلغہ 60 سنہ،
جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی مہلت دے دی کہ اس کو 60 سال کی عمر دے دی، جس کو اللہ نے 60 سال کی عمر دے دی اس کے تو سارے بہانے ہی ختم ہو گئے۔ جس کی 60 نہیں ہوئی گویا اس کا کوئی بہانہ اللہ تعالیٰ سن لے گا، اس کا کیا مطلب ہے کہ 60 سال جس کی نہیں ہوئی اس کے بہانے چل جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ 60 کے بعد تو کوئی بہانہ باقی بچا ہی نہیں نا۔ جس کو 60 سال عمر مل گئی اس کو تو گویا اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی سہولت دے دی، ہر طرح کا موقع دے دیا اور ہر طرح کا بہانہ ختم ہو گیا۔ اور جس کو 60 سال کی نہیں بھی عمر ملی اس کو چاہے صرف جوانی ملی ہوئی ہو، اصل تو جو زندگی ہوتی ہے وہ تو جوانی کی ہوتی ہے، تو جوانی میں کیا کیا، جوانی کہاں ضائع کی، یہ تو سوال ہونا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ عن عمر ہی الگ سوال ہے اور عن شباب ہی الگ سوال ہے۔ عمر کہاں فنا کی اور جوانی کہاں پہ ضائع کی، یہ الگ الگ سوال ہیں۔ جوانی بھی کسی کو اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے تو یہ سوال اللہ نے قیامت والے دن کر دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے اور ان لوگوں میں سے نہ بنائے کہ جن سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیوں میں نے تمہیں عمر نہیں دی تھی۔ اللہ وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آتا رہا، یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ عمر دی تھی، عمر بھی دی تھی، ڈرانے والا بھی تمہارے پاس آیا، تمہارے پاس نبی کی تعلیمات پہنچیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم اس وقت تک کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک ہم رسول نہ بھیج دیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کس شخص تک نہیں پہنچی؟ صبح و شام دن رات علماء کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے میں لگے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے بعد نبوت اور رسالت تو اب قیامت کی دیواروں تک صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چلنی ہے، باقی امت کے جو علماء ہیں، یہ ورثاء ہیں، یہ وارث ہیں انبیاء کے، اور یہ لگے ہوئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے۔ اور یہ اگر کسی شخص کے پاس یہ پیغام نہیں پہنچا تو پھر وہ بہانہ بنا سکتا ہے نا، میرے پاس تو پیغام ہی نہیں پہنچا، میرے پاس تو کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ عمر بھی ملی، نصیحت حاصل کرنے کا موقع بھی ملا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا، آ کے اللہ کا پیغام پورا پہنچا تمہارے پاس۔ اللہ، یہ جو ڈرانے والا ہے اس سے مراد ایک تو نبی یا نبی کے ورثاء میں سے کوئی، علماء میں سے کوئی جس نے آ کے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہو، ڈرانے والا پہنچ گیا۔ دوسرا اس سے مراد حوادث زمانہ بھی ہے۔ انسان پر جب کوئی مصیبت آتی ہے نا، وہ بھی اس کو اللہ کی طرف راغب کرنے کے لیے آتی ہے۔ کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی آفت پڑتی ہے، کوئی انفرادی مصیبت، کوئی اجتماعی مصیبت، جب بھی اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کو اللہ کے قریب کر دینے کے لیے آتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر فرمایا اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال ان کے اوپر ایک یا دو دفعہ کوئی نہ کوئی مصیبت آتی ہے۔ اللہ، مصیبت آتی ہے ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے، واپس نہیں آتے اور نہ یہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حوادث زمانہ ہے وہ بھی انسان کو اس طرف راغب کرنے کے لیے آتے ہیں، انسان کو جھٹکے لگتے ہیں، مصیبتوں کے جھٹکے لگتے ہیں، اس لیے کہ یہ ان جھٹکوں سے ہوش کر لے اور واپس آ جائے، اور جو خواب غفلت میں سویا ہوا ہے اس کی وہ غفلت ختم ہو جائے اور یہ واپس اللہ کی طرف آ جائے۔ لیکن ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، ہر سال ایک یا دو دفعہ آزمائے جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی مصیبت، روز کوئی نہ کوئی مصیبت آئی رہتی ہے۔ ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، اس کے باوجود نہ یہ توبہ کرتے ہیں، نہ یہ واپس آتے ہیں اور نہ یہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ اللہ، فذوقوا فما للظالمین من نصیر، ظاہر ہے حجت تمام ہو چکی تھی پہلے ہی دنیا میں ہی، وہاں تو صرف اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلائے گا کہ حجت تمام ہو گئی تھی۔ فذوقوا، پس چکھو،
جہنم کے عذاب کو چکھو، فما للظالمین من نصیر، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ فرمائے ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے غیب کو جاننے والا ہے، انہ علیم بذات الصدور، وہ جانتا ہے سینوں کی باتوں کو۔ اللہ اکبر، سینوں کی باتوں کو جانتا ہے کہ کیا مطلب ہے کہ اس کا پیچھے والی آیت کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ ان کو واپس بھیج بھی دے نا دنیا میں، انہوں نے پھر وہی کرنا ہے، وہ ساری باتیں جانتا ہے۔ زمین و آسمان کا غیب اس کے پاس ہے۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، زمین و آسمان کے غیب کو جاننے والا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، سینوں کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے، جو کچھ سینوں میں ہے اس کو بھی جانتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہی کریں گے، جیسے سورہ انعام کے اندر فرمایا وَلَوْ رُدُّوا، اگر یہ واپس لوٹا بھی دیے جائیں، لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، یہ وہی کام کریں گے جس سے منع کیا گیا تھا۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ ان کے کرتوت ہی ایسے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہی ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا۔ فمن کفر فعلیہ کفرہ، پس جو کوئی کفر کرے تو کفر اس کا اسی کے اوپر ہے۔ ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کے رب کی ناراضگی کے علاوہ کسی اور چیز میں وہ کفر اضافہ نہیں کرتا، اللہ کی ناراضگی بڑھتی، جیسے جیسے کفر کرتے جاتے ہیں اللہ کی ناراضگی کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم، اور نہیں زیادہ کرے گا کافرین کے لیے، کافروں کے لیے ان کا کفر عند ربہم، ان کے رب کے پاس، الا مقتا، سوائے اس کی ناراضگی کے، اللہ کی ناراضگی بڑھتی جائے گی۔ ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارہ، اور نہیں زیادہ کرے گا کافروں کے لیے ان کا کفر سوائے خسارے کے، یعنی ان کا خسارہ ہی بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کے علاوہ ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اب آگے آیت نمبر 40 سے لے کر سورت کے اختتام تک دلائل توحید ہیں اور متکبرین کو انذار کیا گیا ہے۔ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، أَرَأَيْتُمْ، کیا تم نے دیکھا ہے، شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، وہ جو تمہارے شرکاء ہیں جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے دکھاؤ تو کہ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے، ام لہم شرک فی السماوات، یا پھر ان کے لیے کوئی آسمانوں میں کوئی ان کا کوئی سانج کھاتا ہے، ام آتیناہم کتابا، یا پھر ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے، فہم علی بینۃ منہ، اس کتاب کی وجہ سے ان کے پاس کوئی دلیل ہے اس کی وجہ سے، تو کیا ہے، کس وجہ سے شرک کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، بلکہ ان یعد الظالمون بعضهم بعضا، ظالم ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو وعدہ دیتے ہیں، الا غرورا، نہیں وعدہ کرتے مگر دھوکے کا وعدہ، بس ایک دوسرے سے دھوکہ کرتے ہیں، اصل میں کوئی چیز۔ یہ بات اللہ کریم نے کئی مقامات پر فرمائی کہ شرک بے دلیل ہے، شرک کے پاس، مشرکین کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ فرماتا ہے ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ اگر کوئی دلیل تمہارے پاس ہے۔ اور جو عبادت ہے، توحید فی العبادت، توحید کی 3 قسمیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت یا توحید فی العبادت۔ توحید ربوبیت کو توحید فی الذات کہہ دیتے ہیں، توحید الوہیت کو دوسرے معنوں میں، دوسرے لفظوں میں توحید فی العبادت کہہ دیتے ہیں، اور توحید اسماء و صفات جس کو دوسرے الفاظ میں توحید افعال بھی کہہ دیتے ہیں، توحید فی الافعال۔ تو اللہ تعالیٰ کے
یہ توحید کے جو سارے معاملات ہیں ان میں سب سے زیادہ جو مشرک کو کنفیوژن ہوتی ہے اور مشرک جس میں سب سے زیادہ گڑبڑ کرتا ہے وہ توحید فی العبادت. وہ عبادت کرتا ہے اللہ کو کی بندگی کے ساتھ ساتھ وہ مخلوق کی بندگی بھی کرتا ہے. تو عبادت جو ہے یہ صرف خالق کا حق ہے، مخلوق کا فرض ہے اور خالق کا حق ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں کہیں سب سے پہلے بندگی کا حکم دیا سورہ بقرہ میں، سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے کائنات کے لوگوں اپنے اس رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کا بھی خالق وہی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اس پہلے گروہ میں شامل ہو جاؤ جو کامیاب لوگ ہیں. تو گویا جو خالق ہوتا ہے اس کا حق ہوتا ہے کہ مخلوق اس کی بندگی کرے. اور پھر مخلوق میں سے جب لوگ من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر مخلوق میں سے معبود بنا لیتے ہیں اور اللہ کے شریک بنا لیتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ پوچھتا ہے کہ یہ بندگی تو صرف اس کا حق ہے جو خالق ہوتا ہے، تو بتاؤ تو دکھاؤ تو انہوں نے کیا، ارونی ماذا خلقوا من الارض، انہوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے. اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض، تم نے جو ان کو معبود بنایا ہوا ہے تو مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے. ام لہم شرک فی السماوات، اللہ اکبر، یا پھر ان کا کوئی حصہ ہے آسمانوں میں، یعنی کس وجہ سے ان کو معبود بناتے ہو، یا انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے، یا ان کا کوئی حصہ ہے آسمانوں میں. ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ، یا پھر ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے، ان کے اوپر کوئی کتاب نازل ہوئی ہے جس سے ان کو دلیل مل گئی ہے اور وہ اس دلیل کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں. آخر وجہ کیا ہے، شرک کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ سوال بتاتا ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، جو مشرک ہیں یہ ایک دوسرے کو سوائے دھوکے کے اور کوئی وعدہ نہیں دیتے. ظالمون، یہاں ظالم سے مراد مشرک ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ تو شرک. لہذا مشرک جو ہیں وہ ایک دوسرے کو جو وعدے دیتے ہیں، او خیر ہے، بچا لے گا، فلاں بچا لے گا، فلاں کر لے گا، ایسے ہو جائے گا، عجیب و غریب کہانیاں سناتے ہیں اور کہانیاں سنا کے ایک دوسرے کو وعدہ دیتے ہیں. فرمایا ان یعد الظالمون بعضهم بعضا، یہ جو مشرک ہیں، ظالم ہیں، ایک دوسرے کو یہ جو وعدہ دیتے ہیں یہ سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر. بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، نہ آسمانوں میں کوئی حصہ ہے، نہ انہوں نے کچھ پیدا کیا. یہی وہ بات ہے جو سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی کہ یہ سارے اکٹھے ہو جائیں تو ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتا. تو مکھی تو کیا پیدا کرنی ہے، مکھی ان سے کوئی کھانا چھین کے لے جائے، کھانا اٹھا کے لے جائے ان کے آگے سے، تو یہ سارے مل کے اس سے وہ کھانا واپس نہیں چھین سکتے. تو جس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ مکھی سے وہ کھانا ہی واپس چھین لے، وہ معبود بنا پھرتا ہے، وہ شریک بنا پھرتا ہے اللہ کا. اور کیسے ان کو اللہ کے مقابلے میں اور یا اللہ کے علاوہ ان کی بندگی تم کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ یہ مختلف اسالیب میں ہمیں توحید کا درس دیتا ہے کہ یہ ظالم جو ہیں ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے یا مضبوط رکھتا ہے، یمسک السماوات والارض ان تزولا، یہ کہ وہ کہیں ٹل نہ جائیں، ہٹ نہ جائیں. زمین و آسمان کو ہٹ جانے سے اللہ تعالیٰ نے روک رکھا ہے. ان اللہ یمسک السماوات والارض، اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ روکتا ہے زمین کو اور آسمان کو، ان تزولا، یہ کہ وہ گر پڑیں، ان کو گرنے سے روکتا ہے. وَلَئِن زَالَتَا، اگر یہ دونوں گر پڑیں
ٹل جائیں، زائل ہو جائیں. ان امسکہما من احد من بعدہ، تو کون ہے جو اللہ کے علاوہ ان دونوں کو روک لے؟ اگر یہ ٹلنا شروع ہی ہو جائیں، گرنا شروع ہو جائیں، زمین و آسمان گرنا شروع ہو جائیں، زائل ہونا شروع ہو جائیں، گرنا شروع ہو جائیں، ٹلنا شروع ہو جائیں، ہلنا شروع ہو جائیں، تو کوئی روک سکتا ہے اللہ کے علاوہ؟ انہ کان حلیما غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی بردبار اور ہمیشہ بخشنے والا ہے. بردبار ہے تو مشرکوں کے شرک کو برداشت کر رہا ہے نا. اگر بردباری نہ ہوتی تو عذاب آ جاتا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ ایمانہم، اور انہوں نے قسمیں اٹھائیں، بڑی بڑی قسمیں. لَإِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آ گیا، لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، تو یہ امتوں میں سے سب سے زیادہ ہدایت یافتہ امت بن جائیں گے. یعنی انہوں نے یہ بار بار قسمیں اٹھائیں مشرکین مکہ نے کہ اگر ہمارے پاس کوئی نبی آ جائے گا نا تو ہم ہدایت حاصل کرنے والی، ہدایت پانے والی امتوں میں سے ہر ایک سے زیادہ ہم ہدایت پانے والے بن جائیں گے. جو بھی جن امتوں نے ہدایت پائی ان میں سے ہم سب سے زیادہ ہدایت پانے والے بن جائیں. یہ قسمیں اٹھاتے تھے مشرکین مکہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے. فلما جاءہم نذیر، پس جب ان کے پاس ڈرانے والا آ گیا، ما زادہم الا نفورا، تو ان کے سوائے فرار کے اور کوئی چیز میں اضافہ نہیں ہوا. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور فرار ہی ان کا رویہ تھا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوا. استکباراً فی الارض، زمین میں بڑا بننے کے لیے، متکبر بننے کے لیے، تکبر کرنے کے لیے، استکبار کرنے کے لیے. استکبار کا مطلب ہوتا ہے زمین میں بڑا بننے کی چاہت. استکبار کا مطلب ہوتا ہے بڑا بننے کی چاہت. بڑا ہونا ضروری نہیں ہے. متکبر جو ہوتا ہے اس کے لیے بڑا ہونا ضروری نہیں ہے. ایک ریڑھی والا بھی متکبر ہو سکتا ہے. اور تکبر کا معنی یہ ہے بطر الحق و غمت الناس، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ڈیفینیشن کی. حق کا انکار کرنے والا اور لوگوں کو حقیر سمجھنے والا متکبر ہوتا ہے. لہذا انہوں نے کیا کیا؟ استکباراً فی الارض، زمین میں تکبر کرنے کے لیے یا بڑا بننے کے لیے انہوں نے انکار کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. وَمَكْرَ السَّيِّئِ، اور اپنی بری جو منصوبہ بندی تھی، بری تدبیر تھی، اس کی وجہ سے یہ ہوا سب کچھ. تدبیریں انہوں نے کی وہ بری تدبیریں تھیں. اور استکباراً فی الارض، زمین میں بڑا بننے کی وجہ سے. وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، اور نہیں گھیرتی بری تدبیر سوائے اس کے کرنے والے کو. یعنی جو بری تدبیر ہے وہ تو اسی کو گھیرتی ہے جو اس کو کرنے والا ہوتا ہے. جو برا کرتا ہے اسی کو اس کی تدبیر بھی گھیر لیتی ہے. فَهَلْ يَنظُرُونَ، پس کیا یہ انتظار کر رہے ہیں، الا مگر، یعنی نہیں یہ انتظار کر رہے مگر سنت الاولین، اس دستور کا کہ امپلیمنٹ ہونے کا، اس دستور کے اپلائی ہونے کا، اس طریقہ کار کا انتظار کر رہے ہیں جو پہلے لوگوں کے ساتھ طریقہ کار اللہ کریم نے روا رکھا. اللہ اکبر. اور پہلے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا؟ جنہوں نے نبیوں کی مخالفت کی تو پھر وہ تباہ و برباد ہو گئے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت کو تو کبھی تبدیل ہوتا ہوا نہیں دیکھے. اللہ کا طریقہ، اللہ کا دستور کبھی تبدیل نہیں ہوتا. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور نہ ہی تو اللہ کی سنت کو کبھی تو پھرتا ہوا دیکھے گا. یعنی کسی چیز، دوسری چیز، ایک تو اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی، اور ایک اللہ کی سنت جو ہے وہ کسی دوسری کیفیت میں پھر کے نہیں آتی. نہ وہ ہٹتی ہے نہ وہ دوسری کیفیت میں تبدیل ہوتی ہے. یعنی تبدیل کا مطلب ہوتا ہے کسی دوسرے سے بدل جانا، اور تحویل کا مطلب ہوتا ہے کسی شکل کو بدل دینا. تبدیل کسی دوسری چیز سے بدل جانا،
اور تحویل اپنی شکل بدل دینا، تو نہ وہ شکل بدلتی ہے اور نہ ہی وہ کسی دوسری چیز سے بدلتی ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، نہ تو اللہ کی سنت کو، اللہ کے دستور کو تبدیل ہوتا ہوا دیکھے گا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور نہ ہی تو اللہ کی سنت کو پھرتے ہوئے دیکھے گا کہ وہ پیچھے ہٹ جائے یا کچھ اس طرح کا معاملہ ہو جائے۔ اللہ کی سنت جب لاگو ہوتی ہے تو وہ لاگو ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا